اور کون سے شعبے سے تعلق رکھنے والی عورتوں کی آپ کو زیادہ کمپلینٹس آتی ہیں؟ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی اور سرکاری اور غیر سرکاری، پرائیویٹ آرگنائزیشن سے بھی اور پبلک آرگنائزیشن سے بھی، یعنی کہ گورنمنٹ آرگنائزیشن مخصوص اگر ہم پروفیشن کی بات کریں تو دفتر میں کام کرنے والی ہر عورت آتی ہے. میں بالکل آپ کو نہیں یہ کہہ سکتی کہ ہیلتھ سے زیادہ آتی ہیں یا ایجوکیشن سے زیادہ آتی ہیں، بلکہ نہیں آتی وہاں سے. اور جو نان ٹریڈیشنل ایریاز ہیں جدھر لوگوں کو عادت نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں کو عورتوں کو دیکھنے کی عادت نہیں ہے، ان ڈپارٹمنٹ سے زیادہ آتی ہے. اور کارپوریٹ سیکٹر سے بھی آتی ہے، نان کارپوریٹ سے بھی آتی ہے، نان گورنمنٹل جو ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن سے ان سے بھی آتی ہے، اور بہت فار پروفٹ آرگنائزیشن سے بھی آتی ہے. ہر جگہ سے آتی ہے، ہر ادارے سے. اور یہ آپ کو زیادہ تر ان خواتین کی طرف سے آتی ہیں کمپلینٹس جو کہ پڑھی لکھی ہیں، باشعور ہیں. واٹ اباؤٹ دا ویمن ان رورل ایریاز؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، کیونکہ یہ ورک پلیس ہراسمنٹ ہے. 2022 تک اس میں ورک پلیس یعنی ہمارے جو بیکورڈ ایریاز ہیں وہاں پہ بھی پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، تو وہ کیسے کمپلین وہاں سے بھی آتی ہیں، یقیناً وہاں سے آتی ہیں، مگر بڑے شہروں سے زیادہ آتی ہیں. مگر میں بتا یہ رہی تھی کہ ورک پلیس کی ڈیفینیشن کو، اس کی تعریف کو ایکسپینڈ کر دیا گیا ہے 2022 میں. گھریلو ملازمائیں بھی اس قانون کے زمرے میں آتی ہیں. سملرلی جو ہوم بیسڈ ورکر ہیں، یعنی کہ کوئی فیکٹری والا گیا، چیزیں پکڑا گیا گھر میں جا کے، ایک ٹھیکیدار چیز پکڑا گیا اور کہا 200 پیس کانٹوں کے جولری کے بنا دو، تو وہ ہوم بیسڈ ورکر ہے. پھر اس سے اٹھایا اور اس کو پیسے دے دیے، جتنے بھی پیسے دینے. ایکسپلائٹیو ہوتا ہے کام، بٹ وہ ہوم بیسڈ ورکر ہے. وہ بھی ہماری ڈیفینیشن میں آتی ہے. انٹرنز بھی ہماری ڈیفینیشن میں آتے ہیں، چاہے ان کو پیسے ملیں یا نہ ملیں. جو آپ آن لائن کام کر رہے ہیں ان کو بھی اس ڈیفینیشن میں لایا گیا ہے. تو اب بہت ڈیفینیشن پھیل گئی ہے، تو بہت سارے لوگ ہیں. رورل ایریاز کا یہ جی دیکھیں کم آتی ہیں، بڑے شہروں سے زیادہ آتی ہیں. تو آپ کیسے اس چیز کو یقینی بنائیں گے؟ تو اس کو یقینی بنانے کے لیے ہم بہت زیادہ آؤٹ ریچ کرتے ہیں، بہت زیادہ جاتے ہیں. آج میں یہاں کراچی میں ہوں، میں پچھلے 3 دن سے حیدرآباد، جام، شورو، مٹیاری، ادھر ارد گرد کے علاقوں میں سے تھی. کیا نظر آیا آپ کو وہاں پہ، اگر ہم اس کانٹیکس میں بات کریں تو، ریگارڈنگ ہراسمنٹ، یا وہاں پہ آپ کو خواتین کتنی اپڈیٹڈ نظر آئیں اپنی رائٹس کو لے کے؟ جو میں یونیورسٹیوں میں گئی ہوں تو مجھے شاید کراچی، لاہور سے زیادہ باشعور لڑکیاں اور لڑکے نظر آئے ہیں. اور مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے. پولیٹیکلی ایکٹیو لوگ مجھے نظر آئے ہیں، اینڈ دے نیو دیئر رائٹس آلسو، اینڈ دے ور انٹرسٹڈ کہ وہ ان کو اپنے حقوق کا پتہ چلے. تو وہ مجھے اتنا بڑا فرق نہیں نظر آیا. ان فیکٹ مجھے لگا کہ وہاں پہ لیڈرشپ بھی ہے جو کہ ویمنز رائٹس کے اوپر کام کر رہی ہے. مگر جو آپ کی کھیت میں عورت ہے وہ پسی ہوئی ہے، اس کو بالکل اپنے حق کا نہیں پتہ ہے. جو گھر میں ملازمہ ہے اس کو بالکل اپنے حق کا نہیں پتہ ہے. ان تک پہنچنے کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہم اخباروں سے مطلب یہ ہے کہ جو لوکل اخباریں ہیں، مگر موسٹ امپورٹنٹلی میڈیا کا میڈیا کی سپورٹ لیں. بھلے وہ ٹی وی چینلز ہوں، ریڈیو چینلز ہوں، سیٹلائٹ پہ چلائیں، کیبل پہ چلائیں، وہ بہت ساری ہم یہ والے طریقوں سے بھی اویئرنیس دیتے ہیں. صحیح. اچھا، جیسے ہی کسی کے ساتھ ہراسمنٹ کا عمل ہوتا ہے تو بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اب قانون کے پاس جانے سے پہلے، پولیس کے پاس جانے سے پہلے، یا جو بھی طریقہ کار ہے، اومبڈس پرسن کے پاس جانے سے پہلے فوراً کوئی نہ کوئی ویڈیو بھی پوسٹ کر لیتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا. کیا یہ ٹھیک ہے؟ یہ قانون کے اندر اس کو درست عمل کہا جا سکتا ہے؟ اور چونکہ اس وقت بندہ اتنی فرسٹریشن میں ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے، تو واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ ہی اور شی نیڈس ٹو ٹیک؟ بہت کلیئر ہے طریقہ کار، اور بڑا آسان بھی ہے. ایک تو ہماری ہیلپ لائن ہے جس کا نمبر ہے 034444، یعنی کہ 444 367 367. دہرا دیتی ہوں، 03444 367 367. اس پہ کال کر کے کمپلینٹ کی جا سکتی ہے 9 سے 5 کے درمیان میں. یا آن لائن جائیں تو FOSPAH یعنی کہ .gov.pk پہ اگر آپ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے ہماری ویب سائٹ پہ شکایت کے لیے ایک ٹیب دیا ہوا ہے. اس کو کھولیں اور سادی سی، چاہے اردو میں، چاہے سندھی میں، چاہے انگریزی میں، چاہے پشتو میں، چاہے کسی بھی زبان میں درخواست لکھ کے، اس میں درخواست نہیں، اپنی کوئی شکایت لکھتے ہیں آپ. اچھا. اور بہت دفعہ ہمیں صرف ایک لائن کی شکایت آ جاتی ہے. پھر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے نمبر دینا ضروری ہے، اپنا کانٹیکٹ انفارمیشن. پھر ہم بلا کے یا ٹیلی فون کے اوپر ہم مزید معلومات لے لیتے ہیں. اچھا، آپ
بغیر نام دیے کوئی شکایت نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا اکیوزڈ, یعنی کہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کس سے شکایت ہے اور کس نے آپ کی ہراسمنٹ کی ہے. اس اسٹیج پہ نہیں, اس اسٹیج پہ وہ بعد میں ہم ان کو گائیڈ بھی کر دیتے ہیں کہ کیا چیز ایویڈنس کے زمرے میں آتی ہے کیا نہیں آتی. سو ونس دیٹ کمپلینٹ از میڈ, بہت آسان طریقے سے پھر ہم بلا کے بھی نا کمپریہنسو تفصیلی شکایت لکھوا لیتے ہیں. کتنے ٹائم میں آپ جو ہے وہ رسپانس کرتے ہیں؟ میرا تو ٹارگیٹ ہے کہ اسی دن رسپونڈ ہو جائے, مگر اگر 2 سے 3 دن لگ جائیں تو اس سے زیادہ نہیں لگتے, اور بہت سارے کیسز میں ہم اسی دن رسپونڈ کرتے ہیں, اور فون کا تو اسی وقت اجازت دیجیے گا